نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ نہایت مکرم معظم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر مصطلح الحدیث کے 23ویں سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کے سبق کا عنوان ہے حدیث معلق۔ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سند میں انقطاع کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں، اور ان میں سب سے پہلی ہے خبر معلق یا حدیث معلق۔ تو اس کی تعریف کیا ہے؟ ڈاکٹر محمود طحان لکھتے ہیں، لغتاً هو اسم مفعول من علق الشيء بالشيء أي ناته وربطه به وجعله معلقا۔ لغت میں یہ علق یعلق سے اسم مفعول ہے۔ جیسے کہا جاتا ہے علق الشيء بالشيء، شے کو شے کے ساتھ معلق کیا، مطلب اے ناتہ اس کے ساتھ جوڑا، وربطه به اور اس کے ساتھ اس کا ربط قائم کر دیا، اس کو جوڑ دیا، وجعلہ معلقا اور اس کو معلق کر دیا، معلق منا لٹکا دیا۔ وسمی ھذا السند معلقا، اور اس سند کو معلق کہتے ہیں بسبب اتصالہ بالجہۃ العلیٰ فقط، کہ فقط جہت علیٰ کے اعتبار سے یہ متصل ہوتی ہے۔ جو جہت علیٰ ہے صحابی کی طرف ہے، وہ طرف سند کی متصل ہوتی ہے، لیکن جو جہت دنیا ہے، جو دوسری جانب ہے، وہ متصل نہیں ہوتی۔ وانقطاعہ من الجہت الدنیا، اور جہت دنیا یعنی سند کے شروع میں انقطاع ہوتا ہے۔ فصار کالشیء المعلق، تو یہ جو ہے سند ایک شے معلق کی طرح ہو گئی۔ بالسقف، جیسے کوئی چھت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہوتی ہے، جیسے رسی باندھ دیں، یا جیسے پنکھا ہوتا ہے، اوپر سے تو وہ متصل ہوتا ہے لیکن نیچے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو نیچے والی جانب جو ہے وہ متصل نہیں ہوتی۔ تو یہ سند معلق بھی ایسے ہی ہوتی ہے کہ جو اوپر والی جانب ہے، جو صحابی والی جانب ہے، وہاں سے تو متصل ہے، لیکن نیچے والی طرف سند کے شروع میں اس میں انقطاع ہوتا ہے، وہ اتصال نہیں ہوتا، تو اس لیے اس کو بھی معلق کہتے ہیں۔ اصطلاحاً تعریف ہے ما حذف من مبدأ اسنادہ، جس کی سند کے ابتدا میں سے حذف کیا گیا ہو۔ راوین، ایک راوی، فاکثر یا زیادہ، علی التوالی مسلسل، یعنی ایک راوی حذف ہو یا زیادہ ہوں، تو جو سند کے شروع میں اگر حذف ہیں تو یہ حدیث معلق ہے، کہ جو اوپر والی جانب ہے وہ تو وہاں تو اتصال ہے، لیکن جو نیچے والی جانب ہے، جو سند کا شروع والی جانب ہے، تو وہاں اتصال نہیں ہے، تو اس لحاظ سے اس کو خبر معلق کہتے ہیں کہ اس کی سند معلق ہے۔ جب سند معلق ہے تو وہ خبر بھی معلق کہلاتی ہے۔ اب بیان ہے اس کی صورتوں کا، من صور ہی، کہ جو سند معلق ہے اس کی کیا صورتیں ہیں۔ نمبر 1، ان یحذف جمیع السند، کہ ساری سند کو ہی حذف کر دیا جائے۔ ثم یقال، پھر کہا جائے، مثلاً قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کذا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے فرمایا۔ تو دیکھیں اس میں ساری سند کو ہی حذف کر دیا گیا ہے۔ تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ساری سند کو ہی حذف کر دیا جائے۔ نمبر 2، ومنها ان یحذف کل الاسناد، دوسری صورت یہ ہے کہ ساری سند کو حذف کر دیا جائے، الا الصحابی، مگر صحابی، یعنی سند کو صحابی سے شروع کیا جائے، اور الا الصحابی والتابعی، یا صحابی اور تابعی کا بیان کیا جائے۔ تو 2 صورتیں ہوئیں، یا تو مکمل سند کو حذف کر دیا جائے،
یا صرف صحابی اور تابعی کا ذکر کیا جائے، باقی سند کو حذف کر دیا جائے۔ اب ذکر ہے مثال کا۔ مثال دی ہے ما اخرجہ البخاری فی مقدمۃ باب ما یذکر فی الفخذ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے، یہ حدیث لائے ہیں باب ما یذکر فی الفخذ، ران کے حکم کے بارے میں۔ تو فرماتے ہیں قال ابو موسیٰ غط النبی صلی اللہ علیہ وسلم رکبتہ حین دخل عثمان، فہذا حدیث معلق لأن البخاری حذف جمیع اسنادہ الا الصحابی وہو ابو موسیٰ الاشعری، کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے کو ڈھانپ لیا، حین داخل عثمان، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھٹنے مبارک کو ڈھانپ لیا۔ تو لکھتے ہیں یہ حدیث معلق ہے کیونکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے ساری سند کو حذف کر دیا ہے مگر صحابی کا ذکر کیا ہے، اور وہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تو دیکھیے اس سند میں صرف ابو موسیٰ اشعری کا ذکر کیا گیا ہے، باقی ساری سند جو امام بخاری رحمہ اللہ تک تھی اس کو حذف کر دیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ حدیث معلق ہوئی کہ سند کے شروع میں ایک نہیں بلکہ ایک سے زائد روات کو حذف کیا گیا۔ اب ایک راوی حذف کیا گیا ہو یا ایک سے زائد مسلسل سند کے شروع میں حذف کیے گئے ہوں تو وہ حدیث معلق کہلاتی ہے۔ تو یہ بھی اسی معلق حدیث کی ہی مثال ہے۔ اب چوتھا پوائنٹ ہے حکمہ، اس حدیث کا حکم کیا ہے؟ تو الحدیث المعلق مردود، حدیث معلق مردود ہے، لأنہ فقد شرطا من شروط القبول، کیونکہ اس میں شروط قبول میں سے جو حدیث کے قبولیت کے لیے شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط مفقود ہے، وہ اتصال السند، سند کا متصل ہونا، وذالک بحذف راو او اکثر من اسنادہ۔ تو یہ جو ہے اتصال سند، اس میں انقطاع کب آتا ہے؟ جب ایک راوی حذف ہو یا ایک سے زائد حذف ہو، ما عدم علمنا بحال ذالک المحذوف، اور ہمیں اس محذوف کے حال کا علم بھی نہ ہو۔ تو یعنی جب سند میں کوئی راوی حذف ہو تو وہ سند منقطع ہو جاتی ہے، اور سند منقطع کا حکم یہی ہے کہ اس سند کے ساتھ جو حدیث ہوتی ہے وہ مردود ہوتی ہے۔ تو یہ حدیث معلق کا حکم بھی یہی ہے کہ یہ مردود ہے۔ اب یہاں پر پانچواں پوائنٹ ہے حکم المعلقات فی الصحیحین، بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ جو صحیحین میں صحیح مسلم اور صحیح بخاری شریف میں معلق حدیثیں ہیں ان کا کیا حکم ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے بہت ساری احادیث معلق ذکر کی ہیں، سند کے بغیر ذکر کی ہیں، تو ان کا کیا حکم ہے؟ ھذا الحکم وہو ان المعلق مردود، یہ حکم جو کہ ابھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ معلق حدیث مردود ہوتی ہے، هو للحدیث المعلق مطلقاً، یہ مطلق حدیث معلق کے لیے ہے، یہ مطلقاً حدیث معلق کے لیے ہے۔ لیکن ان وجد المعلق فی کتاب، اگر حدیث معلق ایسی کتاب میں پائی جاتی ہے التزمت صحتہ، جس کی صحت کا التزام کیا گیا ہے، جس کی صحت کا التزام سے مراد یہ ہے کہ جس کے ناقل نے، جس کے راوی نے، مؤلف نے شرط لگائی ہوئی ہے کہ اس میں صرف صحیح حدیث ذکر ہوگی، تو فہذا لہ حکم خاص، تو اس کتاب کا حکم خاص ہے،
اس میں اگر کوئی معلق حدیث آ جاتی ہے تو پھر وہ مردود نہیں ہوگی، اس کا خاص حکم ہوگا۔ قد مر بنا فی بحث الصحیح، جیسا کہ ہم صحیح کی بحث میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ امام بخاری یا امام مسلم نے جو معلقات ذکر فرمائی ہیں تو ان کا کیا حکم ہے۔ ولا بأس بالتذکیر بہ ہنا، تو ان کتب میں معلق حدیثوں کے ذکر کرنے کوئی حرج نہیں، کوئی اس کی صحت پر اثر نہیں پڑتا۔ وہ انا، وہ اس لیے کہ ما ذکر بصیغۃ الجزم، پہلی صورت ان کی یہ ہے کہ جو صیغہ جزم کے ساتھ احادیث ذکر کی گئی ہیں، یعنی احادیث سے معلقہ ہیں، امام بخاری اور امام مسلم نے صیغہ جزم کے ساتھ ذکر فرمائی ہیں، جیسے قال کے ساتھ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا ابو موسیٰ الاشعری، تو یہ حدثنا بھی یہ صیغہ جزم کے ساتھ ہے، ذکر حقا فهو حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، تو اس کا حکم بھی صحت کا ہے مضاف الیہ کی طرف سے، یعنی اس کی یہ حدیث صحیح ہے، جس کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے درست ہے جب صیغہ جزم کا ذکر کیا گیا ہے۔ نمبر 2، وما ذکر بصیغۃ التمرید، اور جو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، جیسے کیلا، ذکرہ، حکیہ، فلیس فیہ حکم بصحتہ عن المضاف الیہ، تو اس حدیث کا حکم صحت کا نہیں ہے مضاف الیہ کی طرف، یعنی جس کی طرف یہ نسبت کی گئی ہے، بل فیہ صحیح، ان میں صحیح بھی ہیں، حسن بھی ہیں، وضعیف، اور ضعیف بھی ہیں۔ تو جو صیغہ تمریز کے ساتھ ہے ان میں صحیح، حسن اور ضعیف بھی ہیں۔ لیکن لیس فیہ حدیث واہن، لیکن ان میں حدیث واہ ہی نہیں ہے، جو ضعیف حدیث میں ایک شدید ذوف والی حدیث کا درجہ ہے، اس کے نیچے واہی حدیث کے نیچے موضوع ہے، تو حدیث واہن نہیں ہے۔ صحیح، حسن اور ضعیف ہو سکتی ہیں وہ حدیث واہی نہیں ہو سکتی، لوجود ہی فی الکتاب المسمى بالصحیح، کیونکہ اس کا ایک ایسی کتاب میں پایا جانا جس کا نام صحیح رکھا گیا ہے، جس کے مصنف نے التزام کیا ہے صحیح حدیث کے جمع کرنے کا، تو ایسی کتاب میں پائے جانے کی وجہ سے اس پر حدیث واہی کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ وطریق معرفت الصحیح من غیرہ، ہاں، اور صحیح کی پہچان اس کے علاوہ سے، یعنی صحیح کی غیر صحیح کے ساتھ پہچان کا جو طریقہ ہے، هو البحث عن اسناد ھذا الحدیث، اس حدیث کی سند میں بحث کی جائے، روات کے احوال دیکھے جائیں، یعنی سند تلاش کی جائے، والحکم علیہ بما یلیق بہ، اور پھر اس پر وہی حکم لگایا جائے جو سند کا حکم بنتا ہے، یعنی معلق حدیث جو صیغہ تمریز کے ساتھ ذکر کی گئی ہے اس کی سند تلاش کی جائے، پھر اس پر حکم لگایا۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے آج ہم نے تفسیر مصطلح الحدیث کے 23 اسباق مکمل کر لیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس سلسلہ پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے اور ہمارے سینوں کو حدیث کی معرفت سے بھر دے، چونکہ یہ حدیث رسول اللہ ہی ہے جو قرآن کے سمجھنے میں ممد و معاون ثابت ہوتی ہے، جو قرآن کے اجمالی احکام ہیں ان کی وضاحت حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کرتی ہے۔ والسلام علیکم۔